بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل پرفیکٹلی فائن ایٹ یور ہوم اینڈ آپ سب کام کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے اس ویک جو چیپٹر شروع کروایا تھا وہ تھا ہمارے طور طریقے. سب سے پہلے میں نے پیر والے دن یعنی کہ منڈے کو آپ لوگوں کو یہ چیپٹر ہمارے طور طریقے ایکسپلین کیا تھا. اس کے بعد وینسڈے کو جو ہے میں نے اس چیپٹر کا آدھا کام یعنی کہ الفاظ معنی، الفاظ متضاد، واحد جمع، الفاظ جملے، یہ سارا کام جو ہے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارا کام کر لیا ہوگا. آج میں اس کا نیکسٹ کام جو ہم لوگوں نے اپنی کاپی پر کرنا ہے وہ سمجھا رہی ہوں. جیسا کہ اس کی جو فہرست ہے اس میں سوالات کے جوابات ہیں، سوالات کے جوابات کرنے ہیں آپ لوگوں نے اور پھر سبق کا خلاصہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ لوگ کی سلیبس میں جو ہمارے دو چیپٹر شامل ہیں، پاکستان کی خوشحالی اور سبق ہمارے طور طریقے. سبق پاکستان کی خوشحالی میں ہم لوگوں نے پوری مشق کرنے کے بعد اس سبق کا مرکزی خیال کیا تھا اور آج کے اس سبق میں یعنی ہمارے طور طریقے میں سارا کام کرنے کے بعد ہم اس کا خلاصہ کریں گے اور یہ دونوں چیزیں آپ کی سلیبس میں شامل ہیں. سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمارا پہلا سوال ہے معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے معاشرے میں رہن سہن کے طور طریقوں کو آداب معاشرت کہتے ہیں. آداب معاشرت جو ہے، آداب جو ہے لفظ ادب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں طور طریقے. ہمیں ہر جگہ معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہے آپ لوگوں کے پہلے سوال کا جواب. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے گفتگو کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے گفتگو کرتے وقت بہترین الفاظ سے بات کی جائے. چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں ہوتا. گالم گلوچ مہذب لوگوں کا کام نہیں. فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے. ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو. نمبر 3 ہے ہمارے سوال کا اگر غلطی سرزد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر اپنے عمل کی معافی مانگنی چاہیے اور جب کوئی آپ سے معافی کا طلبگار ہو تو اسے دل سے معاف کر دینا چاہیے. یہ ہیں ہمارے سوال 3. اب ہم آتے ہیں اگلے سوالوں کی جانب. سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمسایوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے. ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ آپ کے کنبے کا حصہ ہوں. سوال نمبر 5. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے جس سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. یہ جو ہیں بیٹا آپ لوگ کے سوال یہاں پر 5 سوال جو ہیں آپ لوگ کے مکمل ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو کام کروایا تھا اس میں نے مرکب الفاظ بھی کروائے تھے، یعنی یہ سارا کام سب سے پہلے الفاظ معنی تھے، اس کے بعد جو ہے الفاظ متضاد، اس کے بعد واحد جمع، اس کے بعد الفاظ جملے اور پھر بعد میں نے کروایا تھا مرکب الفاظ. ٹھیک ہے. وہ سارا کام مجھے امید ہے آپ لوگوں نے کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی وہ سارا کام کر لیجئے. اس کے بعد جو ہے ہمارے سوال جواب رہ گئے تھے. اس چیپٹر میں جو ہے 5 آپ لوگوں کے سوال جواب تھے جو کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھائے. اب ہم آتے ہیں اپنے خلاصے کی جانب. خلاصہ جو ہے ہمارے طور طریقے کا وہ کچھ اس طرح ہے. سبق ہمارے طور طریقے میں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں کس طرح رہا جاتا ہے. معاشرے میں
رہن سہن کے طور طریقوں کو آداب معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام ضروری ہے۔ کوئی کسی بھی رنگ، مذہب اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ ہمسایوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے۔ جب ہر شخص اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوگا تو ہمارا پیارا وطن ضرور ترقی کرے گا۔ یہ ہے بیٹا آپ لوگوں کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی کاپی پر جو ہے ہمارے طور طریقے یعنی کہ سبق 2 کا آپ نے ٹائٹل بنانا ہے۔ ٹائٹل سے بھی پہلے بیٹا سب سے اہم چیز میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اب اس منڈے کو جب آپ آئیں گے، اگر کاپی کا انڈیکس بنا ہوا نہیں ہوگا، میں آپ لوگوں کو ان چیک کاپی ہی واپس کروں گی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے چیپٹر کا ٹائٹل تو بنا لیتے ہیں لیکن انڈیکس میں اس سبق کا نام نہیں لکھتے۔ اب کہ میں نے آج یہ جو وینسڈیز کو میں نے اس کا کام بھیجا تھا وہ بھی میں نے پورا فہرست کے ساتھ بھیجا تھا، اور جو میں نے آج کام آپ کو بھیجا ہے وہ بھی فہرست کے ساتھ ہے۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہ جو فہرست ہے سبق کے ساتھ یعنی کہ اپنے انڈیکس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے چیپٹر کا نام لکھنا ہے، اور اس چیپٹر کا نام لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ فہرست میں جو جو چیزیں شامل ہیں اپنے انڈیکس پر لکھنی ہیں، لازمی وہ چیزیں آپ لوگوں نے لکھنی ہیں۔ لکھنے کے بعد پھر آپ لوگ جو ہیں اس سبق کا ٹائٹل بنائیں گے۔ سبق کا ٹائٹل بنانے کے بعد آپ لوگوں کو جو میں نے پہلے کام بھیجا ہے وینسڈے کو، وہ سارا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سارا کام کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو آج کا کام ہے سوالات کے جوابات، سب سے پہلے آپ نے اس کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ اس کی ہیڈنگ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے 1 بائی 1 یعنی بیچ میں گیپ ضرور چھوڑیے گا تاکہ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں وہ سارے مکس نہ ہو جائیں، بیچ میں گیپ لازمی ہونا چاہیے۔ وہ سارے سوال جو آپ کے 5 سوال میں نے ابھی آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ وہ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے اس سبق کا لکھیں گے خلاصہ۔ خلاصہ جو ہے ہمارے طور طریقے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور سب سے اہم چیز جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ اس سبق میں یعنی اس جو یہ ہمارا آپ کا یہ جو چیپٹر ہے ہمارے طور طریقے، اس چیپٹر کی آپ لوگوں نے تقریباً جو ہے 10 خالی جگہ بنانی ہے۔ 10 جو ہے خالی جگہ آپ لوگوں نے خود بنانی ہے، یعنی اس سبق میں سے آپ نے خود پڑھنا ہے، اس سبق کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سبق کو پڑھ کر اس سبق میں سے 10 خالی جگہ آپ لوگوں نے بنا کر لکھنی ہے اپنی کاپی پر، ٹھیک ہے۔ وہ میں دیکھوں گی پیر والے دن کہ کس بچے نے جو ہے خالی جگہ کی ہے۔ جس بچے کی جو ہے خالی جگہ کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، ہی ول گیٹ اسٹار فرام می، ٹھیک ہے، اور جس کا ایسا کچھ کام نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کا میں کام بھی چیک نہیں کروں گی، ویسے ہی آپ کو واپس دے دوں گی۔ اس لیے برائے مہربانی جو کام ٹیچر آپ لوگ کو دے رہی ہیں آپ لوگ کا کام ہے وہ لازمی کریں، اور اپنے ڈے پر آ کر جو ہے ہم سے چیک کروائیں۔ مجھے امید ہے اب سارا کام میں نے 1 بائی 1 ایکسپلین کر دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، اس لیے برائے مہربانی کوئی مسٹیک مت کیجیے گا اور صحیح سے سارا کام کر کے چیک کروائیے گا۔ شکریہ۔